الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام سنن ابی داود کے سلسلہ وار اس کے درس کا سلسلہ جاری ہے، سلسلہ وار درس جاری ہے۔ ابو داؤد شریف کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز طلاق کے بیان سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول کتاب الطلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تفریع ابواب الطلاق، باب فی من خبب امرأة على زوجها۔ حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا زید بن الحباب حدثنا عمار بن رزیق عن عبد الله بن عیسیٰ عن عکرمۃ عن یحییٰ بن یعمر عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ۔ طلاق کے مختلف ابواب کا بیان ہے، یعنی طلاق یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ مخصوص الفاظ کے ذریعے نکاح کے بندھن اور رشتے کو ختم کرنے کا نام طلاق ہے۔ شریعت نے جہاں اجنبی مرد اور عورت کے لیے نکاح کے ذریعے رشتہ قائم کرنے کی جہاں سہولت رکھی ہے، تو وہیں پر حالات ناسازگار ہونے کی صورت میں اور رشتہ نہ جمنے کی صورت میں اس بندھن کو، اس ایگریمنٹ کو ختم کرنے کا بھی اختیار شریعت نے انسان کو عطا کیا ہے، لیکن اس کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ طلاق کے اقسام بھی ہے، اس کے احکام بھی ہے، اس کے شرائط بھی ہے، اس کے تفصیلات بھی ہیں۔ بابن، یہ ایک بیان ہے اس شخص کے بارے میں جو کسی عورت کو یعنی بیوی کو بھڑکا دے اس کے شوہر کے خلاف، یعنی اگر کوئی فساد برپا کرنے والا یا لڑانے والا کوئی ایسا شخص ہے جو بیوی کے سامنے شوہر کے برائیوں کو بیان کر کے، عیوب کو بیان کر کے یا اس کے رازوں کو ظاہر کر کے اگر دونوں میں ایسا جو فساد برپا کرتا ہے تو اس کی مذمت بیان کی گئی ہے اس میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو کسی عورت کو بھڑکائے اس کے شوہر کے خلاف یا کسی غلام کو بھڑکائے آقا کے خلاف۔ یعنی بھڑکانے سے مراد یہ ہے کہ یعنی دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دینا، یعنی شوہر کی برائیاں بیوی کے سامنے یا بیوی کی برائیاں شوہر کے سامنے بیان کرے تاکہ دونوں میں فساد برپا ہو، رشتہ ختم ہو۔ یعنی جو چغلی یا غیبت کر کے شوہر بیوی کے رشتے کو اگر ختم کرنا چاہے تو اس کے لیے مذمت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے طریقے سے وہ ہٹا ہوا ہے۔ باب فی المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له۔ حدثنا القعنبی عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحبتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها۔ یہ بیان ہے اس عورت کے بارے میں جو اپنے شوہر سے، یعنی جو اس کا ہونے والا شوہر ہے، اس سے طلب کرے، مانگے اس کی بیوی کی طلاق۔ یعنی کوئی عورت، ایک اجنبی عورت ہے، کسی شخص سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، ایسے شخص سے جو پہلے سے شادی شدہ ہے، اور اس کے لیے یہ چاہ رہی ہے کہ اس کی جو پہلے کی جو بیوی ہے موجودہ، اس کو طلاق ہو جائے، یہ اگر چاہ رہی ہے، اس نیت سے اگر وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے کہ پہلی بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے اور یہ عورت اس کی بیوی بن جائے، تو یہ شریعت میں حرام ناجائز ہے۔
یعنی طلاق دینا بھی بغیر کسی عذر شرعی کے یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اور جو اپنے مفادات کے لیے کسی کے رشتے کو اگر ختم کرنا چاہے یا ختم کرانا چاہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں انتہائی بدترین لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ وہ اس کا پیالہ انڈیل لے، یعنی اس کی دولت، اس کا رزق حاصل کر لے، یہ اگر نیت ہے، ولتن کا، اور تاکہ اس کا نکاح ہو جائے۔ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے حق میں جو مقدر میں ہے اللہ اس کو عطا کرے گا۔ یعنی دوسرے سے چھین لیا جائے، دوسرے کا رشتہ ختم ہو کے اس کا رشتہ قائم ہو، ایسی تمنا کرنا غلط۔ ہاں اگر یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کا بھی نکاح ہو اور اس کا نکاح بھی ختم نہ ہو تو یہ شریعت میں جائز ہے۔ باب فی کراہیت الطلاق، حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا معرف عن محارب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق۔ حدثنا کثیر بن عبید حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق۔ یہ بیان ہے طلاق کے ناپسندیدہ ہونے کے بارے میں۔ طلاق اگرچہ کہ جائز ہے لیکن ناپسندیدہ چیز ہے، یعنی بلا عذر شرعی، بغیر کسی معقول وجہ کے اگر طلاق دی جا رہی ہے تو شریعت میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کے پاس تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، کیونکہ اس میں رشتے ختم ہوتے ہیں طلاق کی وجہ سے، خاندانوں میں نفرتیں پیدا ہوتی، تو اس لیے شریعت نے طلاق کو ناپسند قرار دیا۔ اگرچہ کہ جائز ہے، مجبوری کی صورت میں اگرچہ کہ جائز ہے، طلاق کا اختیار شوہر کو دیا گیا ہے، آدمی کو دیا گیا ہے، کیونکہ اگر شوہر اور بیوی میں نا اتفاقی اگر ہو جائے، دونوں کا مزاج اگر نہیں بن رہا ہے، لاکھ کوشش کے باوجود بھی رشتہ نبھانا اگر ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے یہ حکم بیان کیا ہے، یہ اجازت دی ہے کہ شوہر اپنے رشتے کو ختم کر سکتا ہے تاکہ آگے کوئی اور مسائل پیدا نہ ہو، دونوں اپنی اپنی جگہ دوسرا رشتہ دیکھ لیں اور جہاں ان کا رشتہ جم سکتا ہے ویسے شخص کے ساتھ یا آدمی ویسی عورت کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو شریعت نے نکاح کو ایک اگریمنٹ قرار دیا، ایک معاہدہ ہے شوہر اور بیوی کے درمیان۔ باب فی طلاق السنہ، اب یہ طلاق کے طریقے کے اعتبار سے، طلاق دینے کے جو طریقے ہیں اس کے اعتبار سے طلاق کی تین قسمیں بتائی گئی۔ طلاق احسن ہے، طلاق حسن ہے، طلاق بدعی ہے۔ طلاق سنت بھی، طلاق احسن اور حسن کو طلاق سنت بھی کہا جاتا ہے، یعنی طلاق دینے کا مناسب جو طریقہ ہے۔ طلاق تو ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کوئی دینا ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی طریقے بتائے گئے، یعنی ایسی حالت میں طلاق دینا کہ کوئی شخص اگر یعنی طلاق ہی دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دے کہ وہ پاک ہو، طہر کی حالت میں طلاق دیں، ناپاکی کی حالت میں نہ دیں، اور ایسی طہر میں طلاق دیں جس میں وہ طلاق دینے سے پہلے تک بیوی کے قریب نہ ہوا ہو، یعنی مباشرت نہ کیا ہو، تو ایسی حالت میں جو طلاق دی جاتی ہے ایسی کیفیت، تو اس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے، طلاق سنت بھی کہا جاتا ہے۔ حدثنا القعنبی عن مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر انہ طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ فلیراجعها ثم لیمسکها حتى تطہر ثم تحیض ثم تطہر
ثم ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نافع سے روایت ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق دی جبکہ وہ حائضہ یعنی حیض کی حالت میں تھی، ناپاکی کی حالت میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، پوچھا اس چیز کے بارے میں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان کو یعنی عبداللہ بن عمر کو حکم دو کہ وہ اپنی بیوی کو لوٹا لے، مراجعات کرے، رجوع کر لے، پھر وہ ان کو روک لے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اس حیض سے، پھر وہ دوبارہ حائضہ ہو، دوسرا حیض، پھر وہ پاک ہو جائیں، پھر اس کے بعد اگر وہ چاہے تو ان کو روک لے، اور اگر چاہے تو ان کے قریب ہونے سے پہلے، ان سے مباشرت کرنے سے پہلے وہ ان کو طلاق دے دیں. بس وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو اس عدت کے لیے طلاق دی جائے. یعنی اس میں عدت بھی بیان کی گئی اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حالت حیض میں اگر طلاق دی جائے تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے. حیض کی حالت میں طلاق دینا مسنون اور احسن طریقے کے خلاف ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع ان ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث مالك. حضرت نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی جبکہ وہ حائضہ تھی، حیض کی حالت میں طلاق دی، تطلیقتاً ایک طلاق. یعنی اگر ایک طلاق دیے ہیں تو عدت کے دوران رجوع کر لے سکتے ہیں، طلاق رجعی کہا جاتا ہے. کنایہ الفاظ کے ذریعے اگر طلاق دی جائے تو اس کو طلاق بائن کہیں گے. عدت کے دوران یا عدت کے بعد اگر رجوع کرنا ہے تو نکاح جدید کرنا پڑے گا. اور اگر 3 طلاق دے دی جائے، چاہے ایک لفظ میں 3 طلاق دے ایک محفل میں، یا الگ الگ الفاظ میں 3 مرتبہ اگر کوئی طلاق دے تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کی عدت ختم ہو اور اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کرے، دوسرے شخص کے پاس رہے، اس کے ساتھ زندگی گزارے، پھر وہ اس کو طلاق دے، پھر وہ عدت گزارے تو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوں گی. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن سفیان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها اذا طهرت او وهي حامل. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہ طلق کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی. فذکر ذلک، بس اس بات کا ذکر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم عبداللہ بن عمر کو حکم دو کہ وہ اپنی بیوی کو لوٹا لیں، پھر وہ ان کو طلاق دیں جب وہ پاک ہو جائیں، او وہی حامل، یا وہ اس وقت ان کو طلاق دے جبکہ وہ حاملہ ہو. حدثنا احمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب اخبرني سالم بن عبد الله عن ابيه انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم انشاء طلاقها ثم ان شاء طلقها طاهرا قبل ان يمس فذلك الطلاق للعدة كما امر الله تعالى ذكره. ابن شہاب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ کو سالم بن عبداللہ نے خبر دی، وہ اپنے والد سے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ طلق، کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی جبکہ وہ حائضہ تھی.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہو گئے، ناراض ہو گئے، کیونکہ حیض کی حالت میں طلاق دینا یہ گناہ ہے، کیونکہ حیض کی حالت میں طلاق دینے سے روکا گیا ہے۔ اگر کوئی دے دے تو طلاق تو ہو جائے گی، لیکن ایسا عمل ناپسندیدہ ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ تم ان کو حکم دو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم عبداللہ بن عمر کو حکم دو کہ وہ ان کو لوٹا لیں، پھر وہ ان کو روک لیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر وہ حائضہ ہو، پھر وہ پاک ہو، پھر اگر وہ چاہے تو ان کو طلاق دے پاکی کی حالت میں، یعنی مباشرت کرنے سے پہلے وہ ان کو طلاق دے۔ فذلک الطلاق، بس یہ طلاق ہے للعدہ، عدت کے مطابق، کما امر اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ فطلقوہن لعدتہن، یعنی اسلام میں طلاق دینے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی حالت میں اگر کوئی طلاق دینا ہی چاہ رہا ہے تو حیض کی حالت میں نہ دے، اور طلاق دینا ہی چاہ رہا ہے تو ایسے طہر میں طلاق دے، ایک طلاق دے جس میں وہ مباشرت نہ کیا ہو، تو یہ طلاق احسن ہے۔ حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين اخبرني يونس بن جبير انه سأل ابن عمر فقال كم طلقت امرأتك فقال واحدة۔ حدثنا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حسن بن علی نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو عبد الرزاق نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا اخبرنا، ہم کو معمر نے خبر دی ایوب سے، وہ ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں۔ ابن سیرین نے کہا کہ مجھ کو خبر دی یونس بن جبیر نے، کہ یونس بن جبیر نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا، فقال، انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، آپ نے اپنی بیوی کو کتنے طلاق دیے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک طلاق۔ حدثنا القعنبی قال حدثنا یزید بن ابراہیم عن محمد بن سیرین حدثنی یونس بن جبیر قال سألت عبد اللہ بن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف ابن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر والنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال فما أرأيت إن عجز واستحمق۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو قعنبی نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو یزید بن ابراہیم نے یہ حدیث بیان کی، وہ محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ مجھ کو یونس بن جبیر نے یہ حدیث بیان کی، قال، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، قال، یونس بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ شخص جو اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے، قال، انہوں نے پوچھا کیا تم عبداللہ بن عمر کو پہچانتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں، تو قال، انہوں نے کہا فإن عبد اللہ بن عمر، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی حیض کی حالت میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے پوچھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا، فرمایا کہ تم عبداللہ بن عمر کو حکم دو کہ وہ اپنی بیوی کو لوٹا لے، پھر وہ ان کو طلاق دے عدت کے آغاز میں۔ قال، راوی کہتے ہیں میں نے کہا بس وہ اس طلاق کو شمار کرے گا، کیا وہ اس طلاق کو شمار کرے گا؟ تو انہوں نے کہا ما ارأیت ان عجز واستحمق، یعنی اس روایت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حالت حیض میں طلاق نہیں دینی چاہیے، اگر کوئی دے دے طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن یہ عمل ناپسندیدہ عمل ہے۔ حدثنا احمد بن صالح
قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن ايمن مولى عروة يسأل ابن عمر وابو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائض قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وكذلك رواه أحمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك. وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري والأحاديث كلها على خلاف ما قال ابو الزبیر. حدثنا احمد بن صالح. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو احمد بن صالح نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہم کو عبد الرزاق نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہم کو ابن جریج نے خبر دی. قال اخبرنی ابو الزبیر نے ہم کو خبر دی, مجھ کو خبر دی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن جریج. انہو کہ ابن زبیر نے ابو الزبیر نے عبد الرحمن بن ایمن سے یہ سنا. یہ عبد الرحمن بن ایمن کون ہے؟ عروہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. یسألو وہ پوچھ رہے تھے ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ ابو الزبیر اور ابو الزبیر سن رہے تھے. قال انہوں نے پوچھا, کہا عبد الرحمن بن ایمن نے. کس سے پوچھا؟ عبداللہ بن عمر سے. کیف ترى آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے؟ تو قال انہوں نے کہا, یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا, فقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ بے شک عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی ہے. قال عبداللہ نے کہا کہ فردھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو لوٹا لو. فردھا علیہ, ان کو تم لوٹاؤ, علیہ میرے پاس. ولم یرہا شیئا, اس طلاق کو آپ نے معتبر نہیں سمجھا. یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ حیض کی حالت میں اگر طلاق دی جائے تو یہ ایسا کرنا, یہ عمل ناپسندیدہ ہے. طلاق تو واقع ہو جائے گی دوسری روایتوں میں. قال اور آپ نے فرمایا اذا طہرت, جب وہ پاک ہو جائیں, یعنی لوٹا لینے کا آپ نے حکم دیا. فرمایا کہ یہ حیض کی حالت میں طلاق دیے تو لوٹا لیں. جب یہ حیض ختم ہو جائے, جب وہ پھر پاک ہو جائیں تو اس کے بعد چاہے طلاق دیں چاہے روک لیں. قال ابن عمر, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقرأ النبی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. یا ایھا النبی, اے نبی, نبی سے خطاب ہے لیکن امت مراد ہے. اذا طلقتم النساء, یعنی اے امتیوں جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو تم ان کو طلاق دو فی قبول عدتہن, عدت کے آغاز میں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی عدت جو شمار ہوں گی طلاق دینے کے بعد, تو طلاق پاکی کی حالت میں دی جائیں گی اور عدت کا آغاز ہوگا حیض سے. یعنی جب حیض آئے گا, حیض کا زمانہ شروع ہوگا اور 3 حیض جب گزریں گے تو یہ ایک عدت شمار کی جاتی ہے. اور اگر ایسی یعنی کوئی ایسی خاتون ہے جس کو حیض نہیں آتا, یعنی نابالغ ہیں یا عمر رسیدہ ہیں, تو ان کے لیے عدت 3 مہینے بتائی گئی ہیں. قال ابو داؤد, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو عبداللہ بن عمر سے روایت کیے ہیں یونس بن جبیر
انس بن سیرین، سعید بن جبیر، زید بن اسلم اور ابو الزبیر اور منصور وائل سے روایت کی۔ ان سب کا مطلب یہی ہے، یعنی مفہوم اور معنی ایک ہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کو لوٹا لیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، ثم انشاء، پھر پاک ہونے کے بعد اگر وہ چاہے تو طلاق دیں ان کو، چاہے تو روک لیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اس حدیث کو روایت کیا ہے احمد بن عبد الرحمن نے سالم سے، وہ عبداللہ بن عمر سے۔ وَأَمَّا روایت الزہری، اب رہی زہری کی روایت سالم سے، وہ نافع، اور نافع کی روایت، یعنی زہری کی روایت سالم اور نافع سے، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں ان نبی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم فرمایا کہ یراجعہا، کہ وہ اپنی بیوی کو لوٹا لے، حتی تطہرا، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، ثم تحیضا، پھر وہ حائضہ ہو جائیں، پھر وہ پاک ہو جائیں، تو اس کے بعد اگر وہ چاہے تو طلاق دیں یا روک لیں۔ وروی عن عطاء الخراسانی عن الحسن عن ابن عمر نحو روایت نافع والزہری والاحادیث كلها على خلاف ما قال ابو الزبیر۔ امام ابو داؤد فرما رہے ہیں کہ عطاء الخراسانی سے بھی مروی ہیں، وہ حسن سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر سے، نافع اور زہری جیسی روایت، اور تمام احادیث اس کے برخلاف ہے جو ابو الزبیر نے کہا۔ ابو الزبیر جو روایت کر رہے ہیں اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حیض کی حالت میں جو طلاق دی گئی ہے اس کو طلاق شمار نہیں کی، تو یہ بات غلط ہے پر امام ابو داؤد۔ حیض کی حالت میں اگر طلاق دی جائے تو طلاق تو ہو جائے گی، وہ ایک طلاق شمار ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوں گی ایسا نہیں ہے، طلاق کسی بھی حالت میں دی جائے واقع ہو جائیں گی، لیکن حیض کی حالت میں طلاق دینا یہ سنت طریقے کے خلاف ہے۔ باب فی نسخ المراجعۃ بعد التطلیقات الثلاث، حدثنا بشر بن ہلال ان جعفر بن سلیمان حدثهم عن یزید عن مطرف بن عبد الله ان عمران بن حسین سئل عن الرجل يطلق امرأته، سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد۔ حدثنا احمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية۔ باب، یہ بیان ہے فی نسخ المراجعہ، یعنی مراجعت، تین طلاق دینے کے بعد لوٹا لینے کا جو حکم ہے یہ ختم ہو گیا۔ ابتداء اسلام میں تین طلاق کے بعد بھی شوہر اپنی بیوی کو بغیر نکاح جدید کے لوٹا سکتا تھا، ایک روایت ایسی بتا رہے ہیں، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لوٹانے کا حکم صرف ایک طلاق میں ہی، ایک طلاق اگر دیا ہوں، طلاق رجعی دیا ہے، تو بغیر کسی جدید مہر، یعنی جدید مہر اور جدید نکاح کے وہ اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے۔ اور اگر طلاق بائن دے دیا یا دو طلاق دے دیا تو اب، یعنی طلاق بائن اگر دے دیا کنایہ الفاظ کے ذریعے تو وہ رجوع نہیں کر سکتا، نیا نکاح کرنا پڑے گا اس کو۔ نکاح عدت کے اندر بھی کر سکتا ہے، عدت کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر تین طلاق دے دیا تو نہ اس کو لوٹا سکتا ہے، نہ اس سے عدت کے اندر نکاح کر سکتا ہے، نہ عدت کے بعد کر سکتا ہے۔ عدت ختم ہونا، پھر وہ دوسرے شخص سے نکاح کرنا، پھر اس کے بعد رہنا اور اس کے ساتھ قربت حاصل کرنا، اس کے بعد وہ اپنی خودی سے طلاق دینا، اس کے بعد عدت گزرنا، پھر وہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہوں گی۔ حضرت عمران بن حسین سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، پھر ثم یقع بہا، پھر وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، مباشرت کرتا ہے، ولم یشہد، اور وہ گواہ نہ بنائے طلاق پر بھی اور رجعت پر بھی، تو آپ نے فرمایا طلقتا، اس شخص سے فرمایا کہ تم نے طلاق دی بغیر،
یعنی سنت طریقے کے خلاف طلاق دی تم نے، اور تم جو لوٹائے یہ بھی سنت طریقے کے خلاف ہے، یعنی اگر تم طلاق بھی دے رہے ہو تو گواہ بنانا چاہیے، تم طلاق پر بھی گواہ بناؤ، اور لوٹا رہے ہو تو رجعت پر بھی طلاق یعنی گواہ بناؤ۔ ولا تعد، تم دوبارہ ایسا نہ کرو، گواہ بنانا بہتر ہے، مستحب ہے، اگر گواہ نہ بنائے تب بھی طلاق واقع ہو جائے۔ اکرمہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مطلقہ عورتیں، طلاق کی عدت بتا رہے ہیں، مطلقہ عورتیں وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، یعنی گھروں کے باہر نہ نکلیں، نیا نکاح نہ کریں، کب تک؟ 3 قروء تک۔ 3 قروء سے مراد احناف کے پاس 3 حیض ہے، یعنی 3 حیض عدت گزارنا، اور اگر حیض والی وہ عورتیں نہیں ہیں، نابالغہ ہیں یا یعنی عمر رسیدہ ہیں جن کو حیض نہیں آتا، تو وہ 3 مہینے عدت گزاریں۔ ولا یحل لہن، اور ان مطلقہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ ان کے ارحام رحم میں پیدا کیا، یعنی اگر وہ حاملہ ہے تو اس کا اظہار کریں، نہ چھپائیں۔ وذالک، اور اس کی وجہ یہ، اس آیت کے نزول کی وجہ یہ کہ آدمی جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا تو وہ اس کو لوٹانے کا زیادہ حقدار ہوتا تھا، یعنی وہی لوٹانے کا حقدار ہوتا تھا۔ وَإِن طَلَّقَا، اگرچہ کہ اس کو 3 طلاق دیں، ابتدائی دور میں 3 طلاق دینے کے بعد بھی رجوع کا حق رہتا تھا، مراجعت کا، تو اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 سے تیسری مرتبہ اگر طلاق دے دیا تو اب لوٹا نہیں سکتا ہوں۔ باب فی سنت طلاق العبد، حدثنا زہیر بن حرب حدثنا یحییٰ یعنی ابن سعید حدثنا علی بن المبارک حدثنی یحییٰ بن ابی کثیر ان عمر بن معتب اخبرہ ان ابا حس مولا بنی نوفل اخبرہ انہ استفتى ابن عباس فی مملوک کانت تحتہ مملوکة فطلقها تطلیقتین ثم عتق بعد ذلك هل يصلح له ان يخطبها؟ قال نعم، قضى بذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا علی باسناده ومعناه بلا اخبار قال ابن عباس بقیت لك واحدة فقضى به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن مظاہر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال طلاق الأمة تطلیقتان وقرؤها حیضتان۔ قال ابو عاصم حدثني مظاہر حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثله الا انه قال وعدتها حیضتان۔ قال ابو داود وهو حدیث مجہول۔ یہ غلام کی طلاق کے طریقے کے بارے میں، یعنی آزاد آدمی کو 3 طلاق کا اختیار دیا گیا، غلام کو صرف 2 ہی طلاق کا اختیار دیا گیا۔ یعنی باندی اگر اس کو 2 طلاق دے دی جائے تو 2 طلاق میں وہ ختم ہو جائیں گی، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا اس کو، اور آزاد عورت کے لیے 3 طلاق ہے، 3 طلاق میں نکاح مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک صاحب نے پوچھا، فتویٰ طلب کیا فی مملوکن، ایک غلام کے بارے میں، ایک شخص کے غلام کے بارے میں جس کے تحت ایک مملوکہ ہے، ایک غلام ہے، ایک باندی سے نکاح گیا، فطلقا، پس وہ اس کو 2 طلاق دے دیا، ثم عتقا، پھر اس کے بعد دونوں آزاد ہو گئے، ادھر غلام بھی آزاد ہوا، ادھر باندی بھی آزاد۔ هل يصلح له، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے یا اس کو پیغام بھیجے؟ اور آپ نے فرمایا ہاں، اس کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا ہے۔ یعنی آزادی کے بعد پھر 3 طلاق مل جائیں گے اس کو، غلامی کی وجہ سے 2 ہی طلاق میں نکاح ختم ہو جاتا، کوئی باندی ہے کوئی عورت اور اس کا نکاح ہوا تو 2 طلاق میں اس کا نکاح ختم ہو جاتا۔ آزاد عورت کو 2 طلاق دے دی جائے تو نکاح مکمل طور پہ یعنی لوٹانے کا حق نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ 2 طلاق اگر دے دی جائے
یا طلاق بائن دے دی جائے تو وہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا، عدت کے اندر بھی یا عدت کے باہر بھی، عدت کے بعد بھی۔ 3 طلاق اگر دے دیا تو عدت سے پہلے بھی وہ نکاح نہیں کر سکتا اس سے، عدت کے بعد بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ عدت ختم ہونے کے بعد وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے گی، اس کے بعد رہے گی، پھر وہ اپنی خودی سے اپنی مرضی سے طلاق دے گا، پھر وہ اس کی عدت گزاریں گے، اس کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ حدثنا محمد بن المثنى، یہ اس کی وجہ یہ ہے، طلاق مغلظہ میں یہ سخت حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ لوگ طلاق کو مذاق نہ بنا لیں۔ 3 طلاق کے بعد بھی اگر لوٹانے کا حق رہیں گا، طلاق دیں گا پھر لوٹیں گا پھر طلاق، اس لیے شریعت نے 3 پر ایک حد بندی کر دی۔ جاہلیت کے دور میں جتنے چاہے لوگ طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر دیتے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ زندگی کا معاملہ، اس کو ایک بالکل سنجیدہ رکھا گیا ہے اسلام میں۔ نکاح بھی کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے نکاح کرو، نکاح اگر توڑ رہے ہیں تو بھی سوچ سمجھ کے نکاح توڑو۔ حدثنا محمد بن المثنى، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، ان سے پوچھا گیا ہے، آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ بقیت لک واحدۃ، تمہارے لیے ایک طلاق باقی رہ گئی۔ بقیت لکی واحدۃ یعنی ایک باندی کا نکاح ہوا اور شوہر اس کو 2 طلاق دے دیا، نکاح ختم ہو گیا نا، پھر بعد میں انہیں آزاد ہوگی تو 2 طلاق جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اب ایک طلاق میں وہ اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ قضا بھی رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا فیصلہ فرمایا۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص غلام ہے اور اس کا نکاح ہوا باندی سے، اور وہ اپنی بیوی کو جو باندی ہے اس کو 2 طلاق دے دیا تھا، 2 طلاق دینے کے بعد نکاح ختم ہو گیا پورا، اس کے بعد وہ دونوں آزاد ہو گئے، تو اب ایک طلاق کا اختیار رہیں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدثنا، ایک طلاق کا اختیار جو ہے صرف شوہر آزاد ہوا لیکن بیوی آزاد نہیں ہوئی، تو کیونکہ عورت کے اعتبار سے وہ ہے کہ عورت جس کو طلاق دی جا رہی ہے وہ آزاد اگر ہے تو اس کے 3 طلاق رہیں، 3 طلاق میں اس کا نکاح ختم ہوگا، اور اگر باندی ہے 2 طلاق میں اس کا نکاح ختم ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتی ہیں، قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، طلاق الامتی، باندی کی طلاق 2 طلاق ہے، یعنی 2 طلاق میں اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور اس کی عدت، اس کے قروء 2 حیض ہے، یعنی 2 حیض ختم ہو جائے، گزر جائیں تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ باب فی الطلاق قبل النکاح، حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام وحدثنا ابن الصباح حدثنا عبد العزیز بن عبد الصمد قال حدثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك زاد ابن الصباح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه زاد ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره۔ یہ بیان ہے اس طلاق کے بارے میں جو نکاح سے پہلے ہو۔ نکاح سے پہلے طلاق دے سکتے یا نہیں؟ طلاق واقعی نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح کے بعد ہی طلاق کا اختیار ملتا۔ طلاق انسان اسی عورت کو دے سکتا ہے جس سے وہ نکاح کیا، نکاح ہی نہیں دیا تو، نکاح ہی نہیں کیا تو طلاق کیسے دے سکتا؟ اگریمنٹ ہو تو اس کو توڑ سکتا، اگریمنٹ ہی نہیں ہوا اس سے پہلے کیسے توڑ سکتا؟ کوئی چیز ہونے کے بعد اس کو توڑا جا سکتا ہے،
کوئی عمارت بنی ہوئی ہے تو اس کو انسان گرا سکتا ہے، عمارت بنی ہی نہیں تو اس کو گرا کیسا سکتا؟ تو اسی طرح اگر کوئی نکاح سے پہلے یا کسی اجنبی عورت کو اگر طلاق دیں گا تو طلاق نہیں ہوتی۔ انسان کسی عورت سے نکاح کیا تو اسی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسری عورت کو نہیں۔ اگر دے دیا تو کلام لغو ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ باب فی الطلاق، یہ بیان ہے طلاق کے بارے میں نکاح سے پہلے۔ نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ عمرو بن شعیب سے روایت ہے، عن ابیہ، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلاق نہیں ہے مگر اسی چیز کے بارے میں جس کے تم مالک ہو، یعنی جس کے تم مالک نہیں ہو اس میں تمہاری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور آزادی نہیں ہے مگر اسی چیز میں جس کے تم مالک ہیں، یعنی انسان جس غلام یا باندی کا مالک ہے اسی کو آزاد کر سکتا ہوں، کسی اجنبی یا آزاد عورت کو آزاد نہیں کر سکتا ہوں، جس کا مالک ہے اسی کو آزاد کریں۔ ولا بیع، اور بیع نہیں ہے مگر اسی چیز میں جس کے تم مالک ہو، جس چیز کا مالک ہی نہیں ہے اس کو نہیں بیچ سکتا ہوں، دوسروں کی چیز۔ ابن صباح نے یہ الفاظ کا اضافہ کیا ہے، ولا وفاء نذر، اور نذر کو پورا کرنا نہیں ہے مگر اسی چیز میں جس کے تم مالک ہو، اور اس میں یہ الفاظ بھی اضافہ کیے گئے، ومن حلف علی معصیۃ، جو شخص قسم کھائے کسی گناہ پر، نافرمانی پر، نافرمانی کی قسم کھائے تو اس کی قسم نہیں ہے، وہ قسم بری کرنا نہیں ہے، اس کو توڑ دینا ہے۔ اور جو رشتہ داری کو کاٹنے پر، توڑنے پر قسم کھائے تو اس کی قسم نہیں ہے، یعنی رشتہ داروں سے نہیں ملوں گا، اگر کوئی یہ قسم کھا رہا ہے تو یہ قسم کا اعتبار نہیں ہے، گنہگار ہوں گا، اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ باب فی الطلاق علی غیظ، حدثنا عبید اللہ بن سعد الزہری ان یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابی عن ابن اسحاق عن ثور بن یزید الحمصی عن محمد بن عبید بن ابی صالح الذي كان يسكن ایلیاء قال خرجت مع عدی بن عدی الکندی حتى قدمنا مکة فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة قالت سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق۔ قال ابو داود الغلاق اظنه في الغضب۔ یہ بیان ہے اس طلاق کے بارے میں جو غصے کی حالت میں ہوتی ہے، یعنی غصے کی حالت میں اگر کوئی طلاق دے تو واقع ہوں گی یا نہیں، یعنی حالت غصے میں بھی اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ محمد بن عبید بن ابی صالح سے روایت ہے، الذی، وہ محمد بن عبید بن ابی صالح جو ایلیا یعنی شام، ملک شام کی ایک بستی میں رہتے تھے، قال، انہوں نے کہا میں عدی بن عدی الکندی کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ میں مکہ پہنچا، فبعثنی، بس انہوں نے مجھ کو، عدی بن عدی نے مجھ کو بھیجا حضرت صفیہ بنت شیبہ کے پاس، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے احادیث کو یاد کی تھی۔ قالت، انہوں نے کہا، صفیہ بنت شیبہ نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کہتے ہوئے سنی، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنی، لا طلاق، طلاق نہیں ہے، عتاق نہیں ہے، آزادی نہیں ہے غصے کی حالت میں، غلاق۔ امام ابو داؤد فرما رہے ہیں کہ غلاق کے معنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ غصے کی حالت میں، بعض ائمہ کے پاس حالت غضب میں، غصے کی حالت میں اگر دے دیا تو نہیں ہوتی ہے، لیکن احناف کے پاس، فقہاء احناف کے پاس غصے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ باب فی الطلاق علی الہزل، لیکن کن کے نزدیک غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی؟ بعض ائمہ کے پاس، بعض ائمہ کے پاس غصے کی حالت میں اگر دے دیا تو طلاق واقع نہیں ہوں گی، ہو رہا ہے، لیکن معتبر قول یہ ہے کہ واقع ہو جائے گی، کیونکہ طلاق ہنسی خوشی کے ماحول میں نہیں دیتا کوئی بھی، خوشگوار ماحول میں کیوں رشتہ توڑنا چاہیں گا؟ جب بحث ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے تو اسی وقت طلاق واقع ہوگی۔
باب فی الطلاق علی الهزل حدثنا القعنبی قال حدثنا عبد العزیز یعنی ابن محمد عن عبد الرحمن ابن حبیب عن عطاء ابن ابی رباح عن ابن ماہک عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النکاح والطلاق والرجعۃ. یہ بیان ہے اس طلاق کے بارے میں، یہ اس طلاق کا بیان ہے جو یعنی مذاق میں دی جاتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مذاق میں اگر طلاق کے الفاظ ادا کر دے، اپنی بیوی کو اگر طلاق دے دے مذاق، تو طلاق ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ہو جائیں گی. مذاق سے بھی بولے تو طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے. کوئی اگر اس کو مذاق بنا لیں گا، نہیں میں مذاق سے بولا تھا، تو اب رہیں گا تو گنہگار ہو جائیں گا، گناہ میں شمار ہوں گا. تو شریعت یہ اس مسئلے کو بالکل سیریس میں یعنی سنجیدگی پر محمول کیا ہے. نکاح کا بھی وہی معاملہ ہے، اگر مذاق سے بھی کوئی نکاح کے الفاظ ادا کر دیا، دو گواہ موجود ہیں اس میں، موجودگی میں اگر کوئی لڑکا یہ کہے کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لیا، اور لڑکی بھی یہ بولی کہ میں قبول کر لیا رشتہ، اور دو گواہوں پر موجود ہے، تو نکاح ہو جائے گا. باب فی الطلاق علی الهزل عن عطاء ابن ابی رباح. عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے، وہ ابن ماہک سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاث، تین چیزیں ایسی ہے کہ اس کی سنجیدگی بھی سنجیدگی، یعنی سنجیدگی میں سیریس اگر کر رہا تو بھی سیریس ہی چاہو، اور اگر مذاق سے بھی کی جا رہی ہے تو سیریس ہی چاہو، مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے. اور النکاح کیا ہے؟ تین چیزیں، نکاح، طلاق اور رجعت. طلاق دینے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو بول رہا کہ بھائی میں لوٹا لیا، مذاق سے بھی بولا تو حقیقت میں نکاح میں لوٹا لیا، اس پہ مذاق نہیں چلیں گا. باب بقیت نسخ المراجعۃ بعد التطلیقات الثلاث. حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جریج اخبرني بعض بني ابی رافع مولى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن عکرمۃ مولى ابن عباس عن ابن عباس قال طلق عبد یزید ابو رکانہ واخوته رکانہ ونکح امرأة من مزینہ فجاءت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ما يغني عني الا كما يغني هذه الشعرة اخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل. قال راجع امرأتك ركانة فقال وإخوته فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال قد علمت. راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أبو داود وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده إن كانت عن جده أن ركانة طلق امرأته فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. باب بقیت نسخ المراجعہ بعد التطلیقات الثلاث، یعنی تین طلاق دینے کے بعد لوٹانے کا جو حکم تھا یہ ختم ہو گیا. ابتدائی دور میں کیا تھا؟ تین طلاق کے بعد بھی آدمی لوٹا سکتا تھا، اب وہ حکم ختم ہو گیا. صرف دو ہی طلاق تک وہ لوٹا سکتا، اس کے بعد تین طلاق اگر ہو گئی، قرآن کی آیت ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یعنی دو طلاق کے بعد تیسری طلاق دے دیا تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے، دوسرے شخص اس کے ساتھ رہے
اور پھر وہ اپنی خودی سے اس کو طلاق دے، پھر اس کی عدت گزرے تو پہلے شوہر کے لیے حلال۔ تو ابتدائی اسلام میں 3 طلاق کے بعد بھی لوٹانے کا حق تھا، حکم تھا، جائز تھا، وہ حکم ختم ہو گیا۔ یہ روایت لا رہے ہیں۔ باب بقیت نسخ المراجعہ بعد التطلیقات الثلاث، یعنی 3 طلاق دینے کے بعد لوٹانے کے حکم کو منسوخ کرنے کا بیان ہے۔ حدثنا احمد بن صالح، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو احمد بن صالح نے یہ حدیث بیان کی۔ احمد بن صالح نے کہا کہ ہم کو عبد الرزاق نے یہ حدیث بیان کی۔ عبد الرزاق نے کہا کہ ہم کو ابن جریج نے یہ حدیث بیان کی۔ ابن جریج نے کہا کہ مجھ کو ابو رافع کے لوگوں میں سے بعض افراد نے یہ خبر دی۔ ابو رافع کو نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ابو رافع روایت کرتے ہیں حضرت اکرمہ سے۔ حضرت اکرمہ ہے مولا ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اکرمہ روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ طلق عبد یزید، یزید کا غلام ابو رکانہ و اخوتی ہی، یہ یعنی یزید نامی جو شخص ہے ان کی کنیت ابو رکانہ ہے۔ ابو رکانہ اور ان کے بھائیوں کے غلام نے طلاق دی ام رکانہ کو۔ وَنَكَحَ امرأةً، اور وہ شادی کیا، یعنی عبد یزید، نکاح عبد یزید یعنی یزید کے غلام نے نکاح کیا مزینہ قبیلے کی عورت سے۔ فجاءت، پس وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی۔ فقالت، بس اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یعنی شوہر کے بارے میں شکایت کی، ما یغنی عنی الا کما یغنی هذه الشعرہ لشعرۃ اخذتها من رأسها، یعنی یہ مجھ کو فائدہ نہیں پہنچاتا مگر ایسا ہی جیسا کہ یہ بال ہے، وہ ایک بال لے لیا اپنے سر سے۔ ففرق بینی و بینہ، یعنی اس غلام کی شکایت کی، اس کی بیوی نے اس کے بارے میں شکایت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے اور اس کے درمیان آپ تفریق کر دیجئے، یعنی نکاح کو ختم کرا دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غیرت طاری ہو گئی۔ فدعا برکانہ، تو آپ رکانہ کو بلائیں، جو اس کا جو آقا تھا، وہ اخوتی اور اس کے بھائیوں کو بلائے۔ ثم قال، پھر آپ نے اپنے ہم نشینوں سے فرمایا، کیا تم فلاں شخص کو دیکھتے ہو؟ یہ فلاں کے مشابہ، ایسا مشابہ، من عبد یزید، یعنی یزید کے غلام کے مشابہ، اور فلاں اس کے مشابہ ایسے۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کے غلام سے فرمایا، طلقھا، تم اس کو طلاق دے دو۔ ففعل، تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ قال، پھر حضور نے فرمایا، راجع امرأتک، تم اپنی بیوی کو تم رجوع کر لو، ام رکانہ کو۔ فقال، تو انہوں نے کہا، انی طلقتھا، بے شک میں ان کو 3 طلاق دے دیا یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قد علمت، یقیناً میں جان لیا، راجعھا، تم ان کو لوٹا لو۔ وتلا، اور آپ یہ آیت تلاوت فرمائیں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو تو تم ان کو طلاق دو عدت کے وقت۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نافع بن عجیر کی حدیث اور عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ کی حدیث، جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے، کہ انا رکانہ تھا، کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی۔ فردھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بیوی کو لوٹا دیے ان کی طرف۔ یہ زیادہ صحیح ہے، لأنہم ولد الرجل واہلہ اعلم بہ، کیونکہ یہ لوگ وَأَهْلُ، یعنی اس جو واقعہ ہے، واقعے سے متعلق جو شخص ہے ان کے رشتہ دار ہیں، تو یہ لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ اَنَّ رُكَانَةَ، کہ رکانہ نے انما طلق امرأتہ، اپنی بیوی کو وہ طلاق دیے طلاق بتہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ایک قرار دیے۔ طلاق بتہ سے بعض لوگ طلاق بائن بھی مراد لیتے ہیں،
اب بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ ایک ہی نشست میں اگر 3 طلاق دے دی جائے تو 3 کو 3 شمار نہیں کرتے، لوگ 3 کو 1 شمار کرتے. لیکن معتبر قول یہ ہے کہ 3 طلاق اگر ایک ساتھ دی جائے یا الگ الگ نشستوں میں دی جائے، 3 اگر ہو جائے تو 3 ہی ہے. حدثنا حمید بن مسعدة قال حدثنا اسماعیل واخبرنا ایوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته 3 قال فسكت حتى ظننت انه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق 3 أنه أجازها. قال وبانت منك نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير. قال أبو داود روى حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس إذا قال أنت طالق 3 بفم واحدة. ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن إكرمة هذا قوله ولم يذكر ابن عباس وجعله قول إكرمة. قال أبو داود وصار قول ابن عباس فيما حدثنا احمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث احمد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن اياس ان ابن عباس وابا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها 3 فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو داود وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك فقال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنهما ثم ساق هذا الخبر. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حمید بن مسعدہ نے یہ حدیث بیان کی. قال انہوں نے کہا ہم کو اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہم کو ایوب نے خبر دی عبداللہ بن کثیر سے، وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں. مجاہد نے کہا میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھا. فجاءہ تو آپ کے پاس ایک شخص آیا. فقالت بس اس نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے. قال راوی کہتے ہیں مجاہد کرتے ہیں فسکت حضرت عبداللہ بن عباس خاموش ہو گئے. حتی ظننت یہاں تک کہ میں سمجھا کہ انہ رادہ کہ وہ اس شخص کو حکم دیں گے لوٹانے کا، اپنی طرف لوٹا لینے کا حکم دیں گے، یہ سمجھنے لگے. کون؟ مجاہد. ثم قال پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ینطلق احدکم، تم میں سے کوئی ایک شخص چلتا ہے، فیرکب الحموقہ، یعنی بس وہ حموقہ پر یعنی بیوقوفی کا کام انجام دیتا ہے. ثم یقول، پھر وہ کہتا ہے اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابن عباس، یعنی تم بیوقوفی کی حرکت کر کے آگے پوچھتے ہو مسائل. وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نجات کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنا دے گا. وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، حضرت عبداللہ بن عباس غصے میں آ گئے، اس شخص سے کہنے لگے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرے، یعنی 3 طلاق جو دے دیے تم، فَلَا أَجِدُ لَكَ، بس میں تمہارے لیے کوئی حل یعنی کوئی چھٹکارے کا راستہ نہیں پاتا تمہارے لیے.
عصیت ربک، تم اپنے رب کی نافرمانی کی، یعنی 3 طلاق ایک ساتھ دے کے اور تم سے تمہاری بیوی جدا ہو گئی، یعنی نکاح ختم ہو گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ قال، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم بیویوں کو طلاق طلاق دینے کا ارادہ کرو تو عدت کے شروع میں تم طلاق دو، یعنی طہور کی حالت میں طلاق دو۔ قال ابو داؤد، اب یہ حدیث کی تشریح کر رہے ہیں، کئی ائمہ سے یہ حدیث مروی، کئی محدثین سے، کئی تابعین اور صحابہ سے، یہ سب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ کلہم، ان سب نے کہا 3 طلاق کے بارے میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس کو نافذ کر دی، یعنی ایک ساتھ بھی اگر 3 طلاق دے دیا تو ہو جاتی واقع، نکاح ختم ہو جاتا۔ قال، انہوں نے کہا کہ وبانت من کا، یعنی وہ شخص آگے جو پوچھا تو حضرت عبداللہ بن عباس اس سے فرمائیں کہ تم سے تمہاری بیوی جدا ہو گئی، ختم، نکاح ختم ہو گیا۔ اور بھی اس کے انشاءاللہ تفصیلات ہیں، یہ ایک تفصیلی سلسلہ ہے، تفصیلی روایتیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کی اور تفصیل بیان کریں گے، اس کے بارے میں ائمہ کے جو اختلافات ہیں طلاق ثلاثہ کے بارے میں، اور اس کے حکم کے بارے میں، اور اس کی پوری تاریخ، اور ائمہ اربعہ کے پاس کیا ہے اس کا حکم، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو تفصیل سے ہم بیان کریں گے۔ طلاق کے احکام کیا ہیں، اس کے قواعد کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں، طلاق کے اثر کے اعتبار سے، طلاق دینے کے بعد اس کا جو اثر ہوگا، ایفیکٹ ہوگا، اس کے حساب سے اس کے اقسام کیا ہیں۔ 3 اقسام ہیں، رجعی، بائن، مغلظہ۔ ایک طلاق اگر کوئی دیا اپنی بیوی کو تو اس کو طلاق رجعی بولتے ہیں، رجعن کے معنی لوٹانا، تو وہ تجدید نکاح کے بغیر، نئے مہر کے بغیر، خالی الفاظ کے ذریعے اپنی بیوی کو لوٹا لے سکتا۔ اور اگر کنایہ الفاظ کے ذریعے اگر ان طلاق دیا تو طلاق بائن بولتے، نکاح ختم ہو جاتا اس میں، لیکن عدت کے اندر یا عدت ختم ہونے کے بعد وہ نکاح کر سکتا ڈائریکٹ اس سے۔ پھر طلاق مغلظہ کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاق دے دیا، چاہے ایک نشست میں دو یا الگ الگ نشستوں میں اگر دیا، یہ طلاق مغلظہ ہے۔ اس کا حکم بھی سخت ہے کہ وہ اس کے بعد عدت میں بھی نہیں لوٹا سکتا، عدت کے بعد بھی نہیں لوٹا سکتا۔ عدت ختم ہونے کے بعد وہ اس کے نکاح سے مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گی، پھر وہ دوسرے شخص سے نکاح کرے گی، وہ اپنے اختیار سے نکاح کرے گی، پھر وہ اس کے ساتھ رہے گا، پھر وہ اس کو طلاق دے گا، پھر اس کی عدت گزریں گی، تو پھر وہ شوہر کے لیے حلال ہوں گی، پہلے شوہر کے لیے۔ تو سخت ترین شرائط ہے اس کے لیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔